بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1.25 نبی بھیجے ہیں، 1,24,000، لیکن ان 1.25 نبیوں میں صرف ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسپیشل پاور، اسپیشل قدرت سے، خاص قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اگر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ بغیر باپ کے کوئی کیسے پیدا ہو سکتا ہے، حضرت عیسیٰ کا کوئی نہ کوئی باپ ہوگا، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ ان سے آپ پوچھو، بتاؤ حضرت آدم کے ابا کون ہیں؟ حضرت حوا جو آدم علیہ السلام کی بیوی ہیں، ہماری دادی جان لگتی ہیں، ان کے ابا کون ہیں، ان کی امی کون ہیں؟ حضرت آدم کے نہ تو ابا ہیں نہ امی ہیں، اور حضرت حوا ان کو بھی اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، نہ تو ان کے ابا ہیں اور نہ امی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف بغیر باپ کے پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ حضرت عیسیٰ کی تو ماں بھی ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہیں وہ بھی بہت اللہ والی عورت ہیں۔ اللہ نے باقاعدہ ان کو چنا ہے ایک اسپیشل کام کے لیے، حضرت عیسیٰ کی ماں بنانے کے لیے اللہ نے ان کو چنا ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اور اللہ نے آپ کو ہر گناہ سے پاک صاف رکھا ہے۔ گناہ کا کوئی شک بھی نہیں کر سکتا ان کے اوپر کہ حضرت مریم علیہ السلام نے کوئی گناہ کا کبھی خیال بھی ان کو کبھی آیا ہو۔ وہ تو صرف اور صرف ان کا ایک ہی کام تھا، اللہ کی عبادت۔ ان کے ماں باپ نے، ان کی ماں نے تو باقاعدہ نظر مانی ہوئی تھی کہ میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے میں اس کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن اتفاق کی بات ہے، وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ کوئی لڑکا ہوگا، لیکن وہ لڑکی ہوئی۔ اگر لڑکا ہوتا تو بیت المقدس کی خدمت کرتا، لیکن لڑکی ہے تو وہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بڑے نبی ہیں زبردست، جن کا قرآن کریم کے اندر بار بار نام آیا ہے، ان کی پرورش کے اندر رہی ہیں، وہ انہوں نے ان کو پالا پوسا ہے۔ ان کی عبادت کے لیے باقاعدہ ایک کمرہ الگ سے بنایا گیا تھا، تو ان کا کام تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کی عبادت سے اتنا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری دنیا کے اندر فیمس کر دیا۔ اور یہ قرآن شریف کے اندر ہی لکھا ہوا ہے نا، وَاسْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اس زمانے کے اندر جتنی بھی دنیا کے اندر جتنی بھی عورتیں ہو سکتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان ساری عورتوں کے اوپر حضرت مریم کو چنا ہے، سب سے اونچا مرتبہ ان کو عنایت فرمایا، حضرت مریم علیہ السلام کو، اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ایک بیٹا عنایت فرمایا۔ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک خوشخبری سنا رہا ہے۔ حضرت مریم کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خوشخبری دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دینے والا ہے، بکلمۃ منہ، اور اس بیٹے کا نام اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، یعنی عیسی ابن مریم، عیسی بھی نام جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نام ہے، حضرت مریم نے نہیں دیا ہے، یا حضرت زکریا نے نہیں دیا ہے، خاندان کے لوگوں نے یہ نام نہیں رکھا ہے، بلکہ یہ نام تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چن کر آیا ہے۔ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ عیسی ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ، چونکہ باپ تو تھے نہیں، اس لیے حضرت مریم کی طرف ان کی نسبت کی گئی کہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں۔ اور اس کے آگے ایک بات اور بھی کہی گئی، وجیہا فی الدنیا والآخرہ۔ یہ جو حضرت عیسیٰ جو ہم پیدا کرنے والے ہیں اپنی قدرت سے، ایک بچہ جو تمہیں دینے والے ہیں اپنی قدرت سے، یہ بہت ہی وجاہت والا، بڑی زبردست شخصیت اور بہت نام والا اور بڑے عالی مرتبے کا آدمی ہوگا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، اللہ کے وہاں بھی، وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہدی وکہلا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ، ایک کرامت، ایک کرشمہ ان کو یہ بھی عنایت فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ دنیا کے اندر ایسا اصول کوئی نہیں ہے کہ ایک بچہ بھی پیدا ہوا ہے وہ کوئی بولے گا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کے بارے میں کہا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ نیک بھی ہوں گے، بہت زیادہ نیک ہوں گے، اور اس کے علاوہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ بچہ دودھ پینے کی حالت میں، دودھ پینے کی حالت میں جب وہ بچہ ہی ہوگا، بھی پیدا ہی ہوا ہوگا، لیکن وہ بات کرے گا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، بات کرے گا وہ بچہ. بچے تو بات نہیں کرتے ہیں نا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو امی ہے حضرت مریم کو جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو وہ خود بھی جو ہے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اب میں اس بچے کو سب لوگوں کے سامنے لے کر کیسے جاؤں گی، مجھے تو شرم آئے گی کہ بچہ کہاں سے آ گیا، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بات کہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ اس بچے کو لے کر جاؤ، اور اگر لوگ پوچھیں کہ یہ بچہ کہاں سے آیا تو یہ کہہ دینا کہ اسی بچے سے پوچھو. انی نذرت للرحمن صوما، میں نے تو اللہ کے لیے آج بولنے کا روزہ رکھا ہے. انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج تو مجھے بھول کر بھی بات نہیں کرنا ہے. اب اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے تو اسی بچے سے پوچھو. فاشارت الیہ، اللہ تعالیٰ سے حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے تم اسی سے پوچھو کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے. مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے تو اللہ نے دیا ہے، کیسے دیا ہے مجھے نہیں معلوم کیسے دیا ہے، بغیر باپ کے اس نے پیدا کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کیسے پیدا کیا ہے، لیکن اس بچے سے پوچھو. اور وہ سارے کے سارے لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، یہ تو بچہ ہے، ابھی گود کے اندر ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، یہ کیسے بات کر سکتا ہے. لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی اور اللہ ہی نے یہ بولنے کی طاقت عنایت فرمائی اس بچے کو. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بلوا دیتا ہے، چاہے تو پیڑ پودوں کو بلوا دے، چاہے تو جانوروں کو بلوا دے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بلوا دے. تو بچے کی طرف جب اشارہ کیا اور لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں، یہ تو بچہ ہے. لیکن ان کی اس بات کے اوپر جب انہوں نے بات کہی اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچے نے بولنا شروع کر دیا، اور بچے نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اتنی بات کی وہ بچے نے، جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے عیسیٰ، اس بچے نے جو ابھی پیدا ہوا اتنی ساری بات کی. لیکن میرے بھائیوں سب سے پہلی بات حضرت عیسیٰ نے جو سب سے پہلی بات کہی ہے وہ ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں. انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے کتاب بھی دی جانے والی، کتاب تو بھی نازل نہیں ہوئی ہے لیکن پہلے سے خوشخبری ان کو دے دی گئی اور انہوں نے اس بات کا اعلان بھی کر دیا ہے آتانی الکتاب، مجھے ایک کتاب دی جائے گی. وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بھی بنایا ہے، ابھی نہیں انشاءاللہ جلدی سے نبوت بھی مجھے مل جائے گی. وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے بہت برکت والا بنایا ہے. اینما کنتو، میں جہاں کہیں بھی رہوں گا برکتیں میرے ساتھ میں رہیں گی. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ نے مجھے ہدایت کی ہے، اللہ نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں، مال کے ذریعے سے لوگوں کی مدد بھی کروں. مَا دُمْتُ حَيًّا، یہ میرا کام کب تک رہے گا؟ جب تک میں زندہ ہوں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میری والدہ کے اوپر انگلی نہ اٹھاؤ، میری والدہ بہت پاکیزہ، عفیف، پاک دامن عورت ہے، بہت اللہ والی ہیں، اللہ کی ولی ہیں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے ظالم، جابر اور بدبخت نہیں بنایا، اللہ نے مجھے بہت اچھا بنایا، قسمت والا بنایا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتیاں ہیں میرے اوپر، سلامتیاں نازل ہونے والی ہیں، سلامتی نازل ہو رہی ہے. السلام علیہ یوم ولدت، جس روز میں پیدا ہوا، و یوم اموت، جس روز میں مروں گا. دیکھو
حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے یہ بات کہی گئی، کہلوائی گئی، وَيَوْمَ أَمُوتُ، مجھے مرنا بھی ہے، وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس روز میں مروں گا اس روز بھی اللہ کی سلامتی میرے ساتھ میں ہوگی، میرے ساتھ میں مجھ پر نازل ہوتی رہے گی، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس روز مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس روز میں اللہ تعالیٰ کی سلامتی میں رہوں گا انشاءاللہ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اس سے آگے کی بات انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کل کروں گا۔